السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 تا 178 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو انجام سے خبردار کیا جو لوگ عالم یا دین کا فہم رکھنے والے ہیں اور اپنے بلند و عرفہ اور اخروی مقاصد کو چھوڑ کر دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا عہدہ یا منصب استعمال کرتے ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے ان کے ذریعے بہا ولاکنہ، اور ان کے ذریعے سے یعنی آیات کے ذریعے سے اخلدا الی الارض، زمین، لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات یا جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اس کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں انسان اپنا مرتبہ اپنا مقام بلند کر سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تو دنیاوی لالچ میں پڑ کے یعنی زمین کی طرف ہی دھنستا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ دراصل حیوانی جسم اور ملکوتی روح سے مرکب ہے۔ جسم کی اعضاء ترکیبی کا جو تعلق ہے وہ زمین سے ہے، جیسے کہ سورۃ میں فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے پیدا کیا، جبکہ اس کے برعکس روح کا تو جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے، جیسے کہ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے عہد کروایا ہے۔ تو جسم اور روح کی یہ جو کشمکش ہے اس کے بارے میں فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے منبع کی طرف لوٹتی ہے، یعنی روح اللہ کی طرف اور جسم زمین کی طرف یا زمین سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی طرف لوٹتی ہے۔ فرمایا واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فمثلہ کمثل الکلب، اللہ دیکھیں کیسے سخت یہاں الفاظ استعمال فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس کے اوپر بوجھ ڈالے تب بھی ہم پہ، او تترکہ یلہث، نہ ڈالے تب بھی، یعنی کتا دیکھے وہ بیٹھا ہے تب چل رہا ہے تب وہ اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس انسانوں کو جنہیں اللہ نے دین کا علم شعور سمجھ عطا فرمائی ہے اور وہ اس کو اخروی فائدہ حاصل کرنے کی بجائے دنیا کمانے کے لیے لگ گیا، تو اللہ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ہر وقت زمین سے مطلب کی چیزیں سونگتا رہتا ہے، دنیاوی دولت کو بو سے جو ہے ہر وقت اس میں پڑا ہوا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین، اللہ فرماتے ہیں یہی مثال ہے اس قوم کی کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح آج ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے، جو ہمارا اس میں طرز عمل ہے، فن سالہ کا مینا عبرت ناک تصویر بن چکا ہے، یعنی
ہم اپنے وعدوں کو پیچھے چھوڑ چکے، ہم اپنے جو اعلیٰ و عرفہ مقام تھا، جو ہم نے حاصل کرنا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں لگ گئے، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، اور اگلی آیت میں فرمایا وَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ واقعات اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سنا رہے ہیں کہ تم تدبر کرو، فکر کرو، سوچ کرو، یتفکر، فکر کرنے والے بن جاؤ۔ آگے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو، میرے احکامات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے گمراہ کر دے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، یعنی ایسے لوگ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ یاد رکھیے جو شخص اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق حلال تک محدود نہیں رکھتا نا، حرص، فکر یا اس سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی اور دین کی ترویج میں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، جب تک اس کے لیے دنیاوی زندگی انتہائی اطمینان اور سکون کی ہو جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس دنیاوی زندگی کو ہی بہت اطمینان اور پرسکون بنا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے حق ہے ہی ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ جنت ہے۔ تو یہاں اللہ نے بڑے واضح انداز میں، یعنی چند پچھلی آیت کو اگر ہم اس کو اکٹھا کریں تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیاوی لالچ کی خاطر دین کو استعمال کر کے دنیا کماتے ہیں تو ان کی مثال کتے سے بھی بری ہے، یعنی وہ زمین میں ہر وقت دنیاوی چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، زمین میں زمینی چیزیں، یعنی اللہ کی رضا کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آخرت میں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے شدید، اور آخرت کا خسارہ بہت برا خسارہ ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، اپنا جو تمام اعمال ہیں اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، نبی کی فرمان اور اللہ کے فرمان یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی میں انہیں اطمینان اور سکون دیتا ہوں، اور آخری زندگی میں تو پھر کامیابی ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ، جو برائیاں ہم سے سرزد ہو گئیں، جو ہم کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو ہمیں اللہ اپنے آپ سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔